جو واقعات ہوئے ہیں، جس طرح سے سوشل میڈیا کے استعمال کے بعد معصوم بچیوں کی زندگیاں تباہ کی گئی ہیں، ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کی ایک منظم کوشش کی گئی ہے، اس کا کیس جو ہے وہ ٹیک اپ پہلے کیا گیا تھا اور اس کیس کو میرے کیس کے ساتھ کلب کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ دونوں سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ کیسز ہیں، اور جس پہ آج جو ہے وہ چیف جسٹس صاحبہ نے درست کہا کہ اگر میرے کیس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی پراپرلی ٹائملی ہو جاتی تو یہ چند دنوں کے اندر جو دوبارہ نیا ایشو اٹھا ہے شاید نہ اٹھ پاتا، اور یہ سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ جو امن و امان خراب کرنے کی ایک منظم سازش ہے، اس کے اندر کوئی بھی انوالو ہے۔ اب کئی کورٹ کے اندر کئی صحافیوں کے نام لیے گئے کہ جی وہ صحافیوں کے اوپر ہو رہا ہے، اگر صحافی قانون توڑے گا تو کیا کیا جائے؟ اور جو موصوف قانون کی دعائیاں دے رہے تھے ان کے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر مریم نواز کا نام لیا گیا ہے۔ مریم نواز از ایلیجلی انوالوڈ ان ریپ کیس، یہ باقاعدہ اس موصوف کی، وہ وکیل جو اپنے کو کہتا ہے، اس کے یوٹیوب کا یہ کیپشن ہے، وہ ڈیلیٹ نہ کر دے تو اور بات ہے، برحال وہ ہم نے سیو کر لی ہے وہ ویڈیو۔ اور یہ حالات ہیں کہ اور پھر ایک بچی نہیں، اس ایک بچی کے نام پہ 3 مختلف بچیوں کی تصویریں لگا کے ان کی زندگیاں بھی خراب کی گئی ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتی ان بچیوں کے، ان کے ساتھ پہلے بہت بری ہو گئی ہے فار نو ریزن۔ ایک اور بچی نے چیف منسٹر صاحبہ سے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ میری بہن جس کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اس کی تصویریں لگا کے کہا گیا کہ یہ الیجڈلی یہ ریپ وکٹم ہے اور وہ ہیپیلی میرڈ ہے اپنے گھر کے اندر، اس کی تصویر استعمال ہوئی ہے۔ پھر ایک بچی جو پروٹیسٹ کے اندر بے ہوش ہوئی تھی، اس کی ایک ویڈیو آئی بیڈ کے اوپر، انہوں نے کہا جی یہ ہے وہ الیجڈلی ریپ بچی جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے۔ خدا کا خوف کرو بھائی، کیوں تم لوگوں کو اپنے اگر گھر کی بچیاں اگر کئیوں کو نہیں دی اللہ پاک نے، یا اپنی بچیوں کا لحاظ شاید مجھے تو لگتا وہ بھی نہیں ہوگا، دوسروں کی بچیوں کو لحاظ کر لو، اپنی سیاست کے آگے اتنا کیوں گر رہے ہیں؟ اور میری ریکویسٹ ہے ان والدین سے جن کے بچے ایندھن کی طرح اس فساد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ مجھے کل بہت تکلیف ہوئی کہ جب میں نے مختلف وہ فوٹیجز دیکھے جس میں والدین باہر پولیس اسٹیشنوں کے باہر کھڑے رول رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ ان کے بچوں نے کیا کیا کر دیا ہے، جس طرح سے پراپرٹیز جلائی گئی ہیں، بالکل 9 مئی پارٹ 2 والی لوٹ مار کی گئی ہے۔ وہاں پر اسکولوں اور کالجوں کے بچے جو ہیں وہ لیپ ٹاپ لوٹ رہے ہیں، وہ ڈیسک ٹاپ لوٹ رہے ہیں، وہ چیزیں لوٹ رہے ہیں، پھر وہ خوش ہو رہے ہیں جیسے بہت بڑا ایڈونچر کیا ہے۔ یہ کیا سکھا دیا ہم نے اپنے ملک کے یوتھ کو؟ یہ ہم نے کیا حال کر دیا اس ملک کا؟ اور ابھی بھی وہ جو ایک تحریک فساد پارٹی ہے جو آج معصوم بننے کی کوشش کری ہے، باقاعدہ ان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے، ان کے فیس بک ہینڈل سے کالز دی گئی ہیں کہ طلبہ آپ شامل ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اب تو وہ بھی جو اپنے آپ کو صحافی کہہ رہے ہیں بغاوت فرض ہو گئی ہے، جو اپنے ملک کے اوپر بغاوت کو فرض قرار دے رہے ہیں ان کو نہ پوچھا جائے، ان کو نہ دیکھا جائے، اس ملک کو آگ لگنے دیں۔ اور یہ جو بچے جو ہیں یہ ہم سب کے بچے ہیں، یہ ہمارا فیوچر ہیں، لیکن ان کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پیرنٹس اپنی ذمہ داری پوری کریں، جو ٹیچرز ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں، میڈیا اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ ان بچوں کو گلوریفائی کر کے ان کو ہیرو بنا کے ملک کو آگ لگانے کی اجازت نہ دیں۔ کوئی بھی ثبوت اگر کسی کا اس واقعے کے حوالے سے ہے، کل بھی پرسوں بھی چیف منسٹر صاحبہ نے کہا روز ہم گزارش کر رہے ہیں، کوئی کسی کے پاس ثبوت ہے ہم بالکل اس کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں، بٹ اگر واقعہ نہیں ہوا تو اس واقعے کو بنیاد بنا کر بنگلہ دیش کو ماڈل کو جو ہے وہ پاکستان میں نافذ کر کے پاکستان میں آگ لگانے کی اور پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے اس کو خراب کرنے کی جو کوشش ہے، اس کی اجازت قطعی طور پر نہیں دی جائے گی۔ اس کے اندر کوئی بھی انوالو ہو، کسی صحافی کو، کسی سیاستدان کو، کسی وکیل کو، کسی اسٹوڈنٹ کو یہ لائسنس نہیں ہے کہ وہ ملک کے اندر امن و امان کو خراب کرے، بغاوت کی کالیں دے اور جو ہے وہ لوگوں کو اکسائے ریاست کے خلاف۔ اور اگر کوئی یہ کرے گا تو پھر اس کو جو ہے وہ کوئی کارڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے، پھر اس کو فیس کرنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ درست ہے اور اس کو ثبوت پیش کرے۔ اور میں تو آپ کو ہمیشہ بچہ، چھوٹے بھائی وہ سمجھا ہے اور بہنوں کی طرح لاڈ کرتی ہوں، آپ کے ساتھ کرتی تھی، مجھے اب بتایا گیا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، وہ لاڈ دھمکی ہوتی ہے۔ اور میں تو بہت کچھ اور کہتی ہوں، آپ کو پتہ نا، میں کہتی ہوں میں 2 لگا دوں گی، میں نے پھینٹی لگا دینی ہے،
تو وہ کل کو وہ بھائی ریکارڈ ہو گیا تو وہ کہنا ہے عظمیٰ بخاری تشدد کی دھمکیاں دے رہی تھی. تو اب تو مجھے مطلب ڈر لگنے لگ گیا. میرا خیال ہے مجھے کم بولنا چاہیے اور زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. ڈس ہارٹ بہت جو کچھ میرے ساتھ پلان طریقے سے کیا گیا ہے. بخاری صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ کا معاملہ ہوا, بعد میں پھر کالج اسٹوڈنٹس کے ساتھ معاملہ ہوا. میں نے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا آپ سے کہ کیا ریاست اتنی کمزور ہے کہ وہ اپنے ملک میں ڈیجیٹل میڈیا کو یا سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں؟ ریاست بالکل کمزور ہے. ریاست بالکل کمزور ہے. کل آپ نے دیکھ نہیں لیا ایک وہ شخص, وہ اللہ جانے وہ وکیل ہیں کہ نہیں, جج صاحب ہیں کوئی, 3.2 ملین ویوز ہیں اور اس پہ اس نے کہا کہ وہ بچی خدا نخواستہ مر بھی گئی ہے, وہ ریپ وکٹم بھی ہے اور وہ مر بھی گئی ہے. کل اس کو مطلب خوبصورت طریقے سے ایک بڑا گھن گھرج کے ساتھ اس کو مقدمے سے ہی ڈسچارج کر دیا گیا. یہی حرکت 9 مئی کے مقدمات میں بھی ہوئی تھی کہ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن ہوتی کچھ ہوتی, مقدمے ہی ڈسچارج کرنے کا نیا ملک میں رواج نکل آیا ہوا ہے اور وہ ہوا ہے. اب وہ انکریجمنٹ ہے, جو مرضی کرو, ڈالر بھی آئیں گے, ویوز بھی ملیں گے, ملک میں آگ بھی لگے گی, واہ واہ. مطلب جو ہے وہ اچھا رونق میلہ لگا ہوا ہے. یہ ملک میں رونق میلہ لگتا ہے ان لوگوں کو. میڈم یہ بتا دیں کہ ایک تو آپ نے بچیوں کے والے سے بات کی, لیکن موقع پر ایک ڈی ایس پی جس نے جو ہے احتجاج کو اگر اپنی خلاف سمجھے کوئی نیا واقعہ نہ, تو ایک بچی کا سوال تھا کہ آج اگر آپ کی بچی ہوتی تو کیا ہوتا, تو اس کا جواب یہ تھا کہ میری بچی جو اتنی سستی نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں کسی کی نہیں ایسا نہیں ہے. میں بالکل کسی غلط اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ بالکل اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس کا یہ جملہ غلط تھا, میری بچی سستی نہیں. کسی کی بچی اس ملک میں سستی نہیں ہے اور پنجاب میں تو کسی صورت نہیں ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ ایک بچی جو ہے وہ جیل کے اندر ریپ ہوتی ہے لیکن اس کی کوئی آواز نہیں آتی, اور وہی جو اس پارٹی کے لوگ پنجاب میں آگ لگانے کے لیے تیار ہے بیکاز مریم نواز سے خوف آتا ہے, اس کے کام سے ڈر لگ رہا ہے. لیکن خیبر پختونخوا کے اندر بچی ریپ ہو گئی ہے تو اس کے اوپر ہمارے ہونٹ سلے ہوئے ہیں. بچی کہیں پر, وہ خیبر پختونخوا میں بھی اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ ہماری بچی ہے, اس کو سپورٹ کرنا ہمارا فرض ہے. اور وہ اس وقت جو آج اے جی صاحب نے بھی کورٹ کے اندر بتایا کہ اس وقت بچیوں کو ان کی سیکیورٹی کی خاطر انہوں نے کہا کہ کمروں میں چلے جائیں اور کمروں کو جو ہے وہ بند کیا گیا تاکہ کہیں کوئی موب اندر, دیکھیے موب کے اندر کوئی گھس کے اس کا انٹینشن کیا ہے, اور موب کے اندر جو سٹوڈنٹ تھے وہ کم رہ گئے تھے. پہلے دن سٹوڈنٹ تھے, دوسرے دن سٹوڈنٹ نہیں تھے, آئی ایس ایف کے لوگ تھے جن کو کالیں دے دے کے بلوایا گیا تھا اور وہ باقاعدہ جو کام آگ لگانے کا, عمارتوں کو آگ لگانے کا, گاڑیاں توڑنے کا جو دیا گیا تھا, اور انہوں نے بڑی خوبی سے وہ کام سر انجام دیا. جی اچھا آپ دیکھیے پہلی آپ تھے اس دن وہاں, اچھا آپ سب لوگ میں سے کافی لوگ تھے اور میں نے یہ بات آج بھی کی. میں بہت تکلیف ہے مجھے کہ جو لوگ نہیں تھے ان کو یہ اللہ پاک کا اختیار بھی مل گیا کہ وہ نیتوں کے حال بھی جانتا. میری غلطی ہے کہ میں ان سب کو بیٹا, بھائی, بچے, اور یہ تو میں نے کہا کہ میری تو عادت ہے کہ جیسے بڑی بہنیں نہیں لاڈ کرتی تجھے میں ٹھیک کر دوں گی, تجھے میں نے 2 لگا دینی ہے. تو مجھے تو اب یہ فکر لگی کہ کسی دن وہ نکل آیا تو میں تو کوئی گنڈا ثابت ہو جاؤں گی کہ میں. لیکن مجھے افسوس ہوا کہ میری ایک مجھے کہا گیا میرے گھر میں بھی کہ آپ اتنی فرینک کیوں ہوتی ہیں, آپ کیوں ان کی اماں بنتی ہیں, آپ کیوں ان کی بڑی بہن بننے کی کوشش کرتی ہیں, مت کریں, ویسے رہیں جیسے ایک وہ ایک طریقہ کار ہے شاید بہت آکڑ میں رہنے والا. وہ میں ایسا بندہ ہوں نہیں. اور یہ سب لوگ جو بہت سالوں سے مجھے جانتے ہیں, اللہ پاک نے میرے اندر نہ پہلے کل غرور رکھا تھا نہ آج ہے. اور میں اب بھی اپنے کیس کے ساتھ ساتھ جو روڈا کے اندر آپ کا کیس پھنسا ہوا ہے جس کو میں نے آج فکس کرایا ہے ارلی ہیئرنگ کے لیے, میں اس کورٹ میں جا رہی ہوں. میرے سے جو ہو پائے گا میں کروں گی, لیکن اب جو ہے وہ مجھے آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے ڈر لگے گا کہ پتہ نہیں میری کس بات کو جو ہے کراچی اسلام آباد میں بیٹھ کے لوگ جو ہے وہ کیا لے لیں گے. ان سے پوچھیں ان کو میں کتنی دھمکیاں دیتی ہوں. اور آج جب میں آئی صبح تو میں نے کہا خبردار, مجھے کسی نے آپا کہا, پھر میں نے کہا او ہو بھائی یہ خبردار جو ہے نا وہ میری معافی مقبول کر لینا, یہ خبردار پھر دھمکی ہو جائے گی. بہت شکریہ.